بادشاہ اور مزدور کی بیوی کا بڑا ہی عجیب واقعہ ہے جس کو سن کر آپ کو ایک عبرت حاصل ہوگی۔ ایک بادشاہ اپنی وزیر کے ساتھ سیر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کام کر رہے ایک مزدور پر پڑی جو زمین سے اینٹ پھینکتا۔ وہ اینٹ ہوا میں کلا بازیاں کھاتی ہوئی سیدھی، بالکل سیدھی تیسری منزل پر پہنچتی۔ بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہو کر وزیر سے کہا، کیا وجہ ہے اس کی؟ زمین پر کھڑے ہو کر پھینکی ہوئی اینٹ سیدھی تیسری منزل پر پہنچتی ہے، کیا یہ اتنا طاقتور ہے؟ وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا، حضور اس میں طاقت کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل کی مدد بھی شامل ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلام ضرور، اس کو اس کی گھریلو زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی ہے، اسے گھر کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق نہیں اور اس کا دل و دماغ پوری طرح مطمئن ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی پھینکی ہوئی اینٹ تیسری منزل پر پہنچتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس بات کی تحقیق کی جائے۔ وزیر نے کہا، جو حکم۔ دوسرے دن وزیر نے کچھ لوگوں کو تحقیق پر لگا دیا اور وہ سب تحقیق پر لگ گئے۔ ایک ہفتے بعد ان لوگوں نے جو رپورٹ پیش کی وہ اس طرح تھی۔ اس مزدور کی بیوی شام ہوتے ہی اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ مزدور دن بھر کام کر کے شام کو جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا ہے، اس کی بیوی نہانے کے لیے فوراً پانی کی بالٹی اور بدلنے کے لیے صاف ستھرے کپڑے رکھتی ہے۔ مزدور جیسے ہی نہانے سے فارغ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے کھانا لگا دیتی ہے۔ کھانا اس کے پسند کا اور پورے احتیاط سے پکاتی ہے، نمک اور مرچ کا خاص خیال رکھتی ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لیٹنے کے لیے بستر لگاتی ہے۔ سونے سے پہلے اپنے شوہر کو پینے کے لیے دودھ دیتی ہے، کسی پریشانی کا ذکر نہیں کرتی اور صبر سے کام لیتی ہے۔ جب یہ رپورٹ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو وہ اور زیادہ حیران ہوا اور وزیر سے کہا، تمہارا خیال درست تھا، اب تم کچھ ایسا کرو کہ ان دونوں کے درمیان رنجش پیدا ہو جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ وزیر نے کہا، جو حضور کا حکم ہو۔ چنانچہ وزیر نے کسی طریقے سے اس کی بیوی کے کانوں میں یہ خبر پہنچا دی کہ تمہارے شوہر کے چند دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن بے وفائی نہیں۔ بس پھر کیا تھا، شام کو جب مزدور گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ تو نہانے کے لیے پانی کی بالٹی ہے اور نہ ہی کھانے کا کوئی انتظام اور نہ ہی سونے کے لیے بستر۔ اس نے بیوی سے پوچھا، اس بدلاؤ کی وجہ کیا ہے؟ وہ لڑنے کو دوڑی۔ مزدور نے بہت صفائی پیش کی لیکن بیوی تھی کہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ غرض کچھ دنوں تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ہم سیر پر چلتے ہیں اور اس مزدور کی حالت دیکھتے ہیں۔ تو بادشاہ وزیر کے ساتھ سیر کرنے نکلا اور اسی مزدور کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے کہ مزدور لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اینٹ پہلی منزل سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ تو بادشاہ وزیر کی فہم و فراست یعنی عقل مندی کو مان گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اینٹ کو تیسری منزل پر طاقت نے نہیں بلکہ گھریلو خوشگوار زندگی نے پہنچایا ہے۔ پھر وزیر نے بادشاہ سے کہا، حضور اب اس مزدور کا کیا کرنا ہے جو ہم نے اس کی خوشگوار زندگی کو خراب کر دیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، شام کو تم اس مزدور کے ساتھ بجاتے خود جاؤ اور اس کی بیوی کو اپنا تعارف کرا کر اسے مطمئن کرو۔ لہٰذا شام کو وزیر مزدور کے ساتھ اس کے گھر گیا اور اس کی بیوی کو سب حال حقیقت بیان کر کے اسے مطمئن کیا اور پھر اس کے بعد مزدور کی کارکردگی اور توانائی میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی گھریلو زندگی خوشگوار اور پرسکون ہے تو اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے سوال۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، ہے پروردگار، تیرا چہرہ کدھر ہے، شمال یا جنوب کی جانب، تاکہ میں اس طرف منہ کر کے تیری عبادت کروں؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ، آپ آگ جلائیں، پھر اس کے ارد گرد چکر لگا کر دیکھی کہ آگ کا رخ کس جانب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن کی اور اس کے ارد گرد چکر لگائے، دیکھا تو آگ کی روشنی ہر چہار سو یکساں ہے۔ چنانچہ دربار الہی میں عرض کیا، پروردگار، میں نے آگ کا رخ ہر جانب یکساں ہی دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری مثال بھی ویسی ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، تو سوتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اپنے دونوں پیروں پر رکھ لو، پھر میرے سامنے کھڑے رہو اور نیند کی آغوش میں مت جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلکی سی اونگھ ڈالی،
प्याला उनके सिर से गिरकर टूट गया और पानी बह गया। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से चीख निकली और घबरा गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं आग की एक झपक भी सो जाऊं तो ये आसमान ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ेगा, जैसे तेरा प्याला ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए परवरदिगार, तूने मखलूक की तख्लीक क्यों की, जबकि उनसे कोई तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने उनकी तख्लीक इसलिए फरमाई ताकि ये मुझे पहचाने, मुझसे अपनी मुरादें मांगे और मैं इनकी मुरादें पूरी करूं, और मेरी नाफरमानी के बाद मग़फ़िरत और बख्शिश की दरख्वास्त कर ले, मेरी खिदमत में हाजिर हों और मैं इनके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का परवाना जारी करूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे रब, क्या तूने कोई ऐसी भी चीज़ पैदा की है जो तेरी ही जुस्तजू में रहती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, मोमिन बंदे का दिल, जो मेरे लिए खालिस है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, ये कैसे है परवरदिगार? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, जब मोमिन बंदा मुझे नहीं भूलता तब उसका दिल मेरी याद से लबरेज रहता है, उसके दिल में मेरी याद तड़पती रहती है, उसके दिल में मेरी याद ही उभरती रहती है, और मेरी अज़मत उस पर मुहित होती है, और मुझे जो याद करता है मैं उसका साथी बन जाता हूँ।